لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من القرآن بلسان محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا ضد له. لا شريك له في نكير ولا قطمير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومكينا ومدنينا وقريشينا وأمينا وهادينا ومهدينا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق كافة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم میرے انتہائی محترم آج کی اس روحانی محفل میں شریک تمام افراد اور بالخصوص خواتین جو اس محفل میں تشریف لائی، حضرت مولانا مفتی شعیب احمد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کی محنت اور کاوش سے اخلاص کی بنیاد پر جو یہاں دینی کام کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ اس پورے علاقے اور محلے کی خواتین، بچے اور بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آشنا ہو جائیں۔ اسی ضمن میں جو آپ سب تشریف لائے، دعا ہے اللہ رب العالمین جو اجر مولانا مفتی شعیب احمد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ نصیب فرمائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی اللہ اجر نصیب فرمائیں، اور اسی طرح محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ سب کو مزید محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قربت حاصل کرنے کے لیے دین کے کاموں میں لگا رہے گا اور اس کی نیت میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی، نہ شہرت کی، نہ عزت کی، نہ کسی نفع کی۔ قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں اس قرآن پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، کل قیامت والے دن قرآن پاک میری ان باتوں کی گواہی دے گا، ذرہ برابر بھی مجھے اس میں شک شبہ نہیں، مجھے یقین ہے جو بات میں کہنے لگا ہوں انشاءاللہ قیامت والے دن وہی بات ہوگی۔ جو بھی شخص فقط اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کی قربت کے لیے موجودہ دور میں دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے گا، محنت کرے گا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کو صحابہ اکرام کے قدموں سے اٹھائے گا۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کے قدموں میں ہوں گے اور رسول اللہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں سب لوگ بٹھا لیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ قیامت تک مخلص رہیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک معیار رکھا ہے کامیابی کا۔
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حوالے سے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگ آخری زمانہ میں میرے دین کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ 100% دین پر عمل نہیں کر سکیں گے، 10% بھی اگر دین پر انہوں نے عمل کر لیا اللہ ان کو اجر نصیب فرمائے گا پہلے زمانے کے مسلمانوں کے 100% عمل کرنے کے برابر۔ اور یقیناً جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ بہت عجیب زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی نہ دینا کبھی، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا الدہر، کہ زمانہ تو میں خود ہوں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا عجیب ہے تو اس سے مراد زمانہ نہیں ہوتا، اہل زمانہ مراد ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اہل زمانہ مراد ہوتے ہیں، چونکہ وقت کا کوئی قصور نہیں، زمانے کا کوئی قصور نہیں۔ جب بھی قصور پیدا ہوتا ہے تو اہل زمانہ سے قصور نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دنیا میں جتنے زمانے آئے ان سب زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ میں محمد کا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، جتنے بھی قرون دنیا میں آئے یا قیامت تک آئیں گے، آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے کے اختتام تک، محمد الرسول اللہ کے زمانہ سے لے کر حضرت مہدی علیہ الرضوان تک جتنے زمانے آئیں گے یا ماضی میں آئے ان سارے زمانوں کو جمع کر لو، سب زمانوں میں سب سے اعلیٰ خوبصورت حسین معیاری مقام والا تقدس والا تشرف والا زمانہ میں محمد کا زمانہ۔ اور جب میں محمد دنیا سے چلا جاؤں گا اس کے بعد وہ زمانہ قیمتی ہے جس میں میرے صحابہ نے وقت گزارا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میں محمد کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میں محمد دنیا سے چلا گیا، پھر زمانہ ابو بکر سے بنے گا، پھر زمانہ عمر فاروق سے بنے گا، پھر زمانہ عثمان غنی سے بنے گا، پھر زمانہ حیدر کرار سے بنے گا، پھر زمانہ حسن مجتبیٰ سے بنے گا، پھر زمانہ معاویہ بن ابی سفیان سے بنے گا، پھر زمانہ عبداللہ بن مسعود سے بنے گا، پھر زمانہ عبداللہ بن عمر سے بنے گا، عبداللہ بن عباس سے بنے گا، بلال حبشی سے بنے گا، ابو عبیدہ ابن الجراح سے بنے گا، معاذ بن جبل سے بنے گا، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بنے گا، حضرت عمرو بن العاص سے بنے گا۔ جدھر جدھر میرے صحابہ جہاں جہاں پر ہوں گے، میں محمد کے زمانے کے بعد جس زمانے کو تم دوسرا نمبر دے سکتے ہو وہ زمانہ ان لوگوں کا ہے جو میں محمد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جب میں محمد کا تیار کیا ہوا گلشن مرجا جائے گا، دنیا سے جانے کا اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا، وہ جا چکا ہوگا۔ تم دھرتی پر میرے صحابہ کو تلاش کرو گے وہ نہیں ملیں گے، تم وہ چہرے تلاش کرو گے وہ چہرے تمہیں نہیں ملیں گے،
لیکن ان کی تیار کردہ جماعت جن کو تابعین کہتے ہیں، جو صحابہ اکرام کی پیروی میں وقت گزارنے والے ہیں، ان کے زمانے کو دیکھو گے تو وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں سب سے اعلیٰ زمانہ رسول اللہ کا، پھر صحابہ اکرام کا، پھر تابعین کا۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات وضاحت فرما دی کہ زمانہ تو برا نہیں ہوتا، جب بھی برائی آئے گی تو اہل زمانہ سے آئے گی، زمانہ اچھا بنے گا تو اہل زمانہ سے اچھا بنے گا۔ محمد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، زمانہ سب سے اعلیٰ ہوا۔ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ صحابہ ہیں، لہذا صحابہ سے زمانہ اعلیٰ بنا، صحابہ کے بعد تابعین اعلیٰ ہیں، تابعین سے زمانہ اعلیٰ بنا۔ میں اسی حدیث کے اشارے میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، جس جماعت اور طبقے میں رسول اللہ کی سنت، صحابہ اکرام کا طریقہ، تابعین کا طریقہ ہوگا، وہ جس زمانے میں بھی ہوگا زمانہ برا نہیں رہے گا، زمانہ اعلیٰ رہے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دینا، جب تمہیں زمانے میں فساد نظر آئے تو اہل زمانوں پہ انگلی لگا کر کہنا فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا۔ آج کل لوگ ہمیں یہ بھی سبق بتاتے ہیں کہ جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب اچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر بندے کو اپنا اپنا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی پر اختیار ہے، وہ آزاد ہے، لہذا وہ جو مرضی کرے، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس کو برا کہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زمانے کو برا کہو گے، زمانہ تو رب ہے، چونکہ زمانے کو لانے والا چلانے والا کون ہے؟ زمانے کا مالک اللہ ہے۔ البتہ جو زمانے میں لوگ ہیں وہ برے ہیں، تو جب تم برا کہو گے تو اہل زمانہ کو کہنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ ہو کر زندگی گزارے، اس پر انگشت اٹھانا ضروری ہے، اس کو برا کہنا ضروری ہے، اس کی برائی کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی زمانہ اچھا نہیں رہے گا، پھر زمانہ برا ہو جائے گا۔ لوگ اہل زمانہ کو چھوڑ کر زمانے کو برا کہیں گے جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس کے پیچھے بھی چونکہ یہود و نصارہ کی ایک بڑی چال ہے کہ تاکہ لوگ اہل زمانہ کو برا نہ کہیں، زمانے کو برا کہیں، اور پھر رسول اللہ کے عمل قول کی مخالفت ہوگی، اللہ کے قول کی مخالفت ہوگی، یہ میرے مسلمان انجانے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ بنیں گے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ موجودہ دور کے جتنے بھی جمہوری قوانین ہیں، جتنے بھی جمہوری قوانین ہیں، ان سب کے پیچھے دجال کی فکر ہے، دجالی فکر ہے، یہودی فکر ہے، نصرانی فکر ہے، محمد الرسول اللہ کی فکر نہیں ہے۔ آج ماہ ربیع الاول ہے، ماہ ربیع الاول میں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، چونکہ اس ماہ میں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اسی ماہ میں ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے۔ پیدائش کا مہینہ بھی یہی، وفات کا مہینہ بھی یہی۔ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ادھر ہمیں اپنے آقا کی پیدائش کی خوشخبری ہمارے کانوں میں گونجنا شروع کر دیتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کو جا کر پیغام دیا تھا کہ عبد المطلب جلدی کرو، جلدی کراؤ، آمنہ کی گود ہری ہو گئی، تمہارے بیٹے عبداللہ کی نشانی دنیا میں تشریف لے آئی، اور اتنا حسین و جمیل پیغمبر ہے، جو ہی دنیا میں آیا مکہ خوشبو سے بھر گیا، آپ کی خوشبوئیں پھیل گئی۔ اور حضرت آمنہ صلوات اللہ علیہا جب حضرت عبد المطلب ان کے پاس آئے تو پوچھا بیٹی، فرمایا عبد المطلب میرے سسر محترم، اپنی نشانی کو اپنے ہاتھ میں لے لو،
ذرا غور سے دیکھو، میں تو اس کو دیکھتی ہوں، مجھے تو عبداللہ نظر آتا ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ عبد المطلب نے دیکھا اور کہا میرے عبداللہ جیسا ہو یا نہ ہو، لیکن اتنی میں گواہی دیتا ہوں، میں دنیا کے کونے کونے میں جا چکا ہوں، سردار ہوں، تجارتیں کرتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ مکہ میں آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، اس بچے جیسا چہرہ میں نے اس کائنات میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیارا۔ اور عرش برین پر مالک نے مسکرا کر کہا ہوگا عبد المطلب تو دیکھتا کہاں، میں نے بنایا ہی نہیں، بناتا تو دیکھتا نا، میرے قدرت کے خزانے میں انمول پھول میں نے ایک ہی رکھا تھا جس کو آمنہ کی گود میں آنا تھا اور تیرا پوتا بن کر آنا تھا۔ اسی لیے اللہ نے القائی طور پر حضرت عبد المطلب کو اللہ نے فرمایا کہ جو پوتا میں نے تجھے دیا عبد المطلب، اس کا نام تو نہیں رکھے گا، میں رکھوں گا۔ عبد المطلب نے کہا بھی آمنہ نام تو رکھے گی یا میں رکھوں گا؟ آمنہ نے کہا نام تو میں نے بھی سوچے ہوئے ہیں، آپ بتلائیں۔ عبد المطلب نے کہا میرے دل میں جب سے تو حاملہ ہوئی، تیرے پیٹ میں یہ بچہ آیا، بار بار میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی، اس بچے کا نام میں وہ رکھوں گا جو آج تک دنیا میں کسی کا نہیں تھا، اور میرے دل و دماغ میں جو نام بار بار گردش کرتا ہے وہ نام ہے محمد۔ وہ کیا ہے نام ہے محمد۔ محمد نام ہے۔ آمنہ نے فرمایا جو نام آپ نے بتلایا مجھے بھی اللہ نے یہی نام بتلایا ہے، آج کے بعد ہمارے بچے کا نام محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ علامہ راغب اصفہانی نے لکھا محمد کہتے ہیں الذی اجمعت فیہ خصال المحمودہ۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی جتنی اچھی خصلتیں ہیں، پوری کائنات کی ساری اچھی خصلتیں، کائنات سے مراد صرف زمین نہیں ہے، کائنات سے مراد یہ ہے زمین، آسمان، ساتوں زمینیں، ان کے درمیان جتنی فضا جو خلا ہے، جتنا زمانہ گزرا، جتنے لوگ گزرے، انبیاء گزرے، صلحاء گزرے، کل کائنات میں جتنی اچھی خصلتیں تھیں وہ ساری خصلتیں جمع کر کے اس کو گلدستہ بنا کر محمد بنا دیا گیا۔ تو اس لیے وہ محمد ان کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، اور جب ہمیں یہ خبر آتی ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے ہم بڑی خوشیاں منائیں اپنے آقا کی، لیکن جب 12 ربیع الاول کو ہم دیکھتے ہیں تو اسی دن ہمارے آقا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں اسی دن عائشہ کے آنسو ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی آنسو ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت عباس روتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم فرط جذبات میں اپنی حالت غیر کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خبردار کوئی کہے کہ میرا محمد مر گیا، اوے محمد تو مر ہی نہیں سکتے، محمد زندہ ہیں۔ جس نے کہا کہ محمد پر موت آ گئی عمر گردن قلم کر دے گا۔ صحابہ اکرام کے سانس رکے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں مدینے میں، کیا خبر آ گئی ان محمدن قد ماتا، اب منادی کہہ رہا ہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج روح پرواز کر گئی، آج تو ہمارے آقا ہمیں نظر آنے والے نہیں، اور سارے صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ ادھر سے صدیق اکبر آتے ہیں، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو، اور آ کر حضرت عمر کو پکڑ کر روکتے ہیں، کہتے ہیں عمر ذرا رک جا، اس فیصلے نے تو سب کو ہی لے کر جانا ہے، میرے آقا نے دنیا سے جانا تھا، چلے گئے۔ صحابہ اکرام کے غم دیکھ کر، ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ان کی نڈھالی دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں خوب غم منائیں، خوشی کے بجائے غم منائیں۔ پیدائش کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرنے کا جی چاہتا ہے، وفات کو دیکھتے ہیں تو غم کرنے کا جی چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ توجہ کرنا، ہوش میں رہنا، تم عام دنیا کے کسی فرما روا کے معتقد نہیں ہو، میرے محمد کے معتقد ہو۔ اگر تمہیں خوشی منانے کا جی چاہتا ہے تب بھی، غم منانے کا جی چاہتا ہے تب بھی، میرے محمد کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ لینا۔ جتنی گنجائش خوشی کی میرے محمد نے تمہیں دی ہے اتنی خوشی بھی منا لو، جتنا غم میرے محمد نے تمہیں منانے کی اجازت دی ہے، میرے محمد کی یاد میں اتنا غم بھی منا لو۔
اب وہ خوشی کیا ہے؟ خوشی یہ ہے کہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارا کام ہے ماہ ربیع الاول میں حضور کا خوب تذکرہ کریں۔ مسلمان پر یہ فرض ہے، یہ جملہ میرا نوٹ رکھنا، مسلمان پر یہ فرض ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے حضرت رسول اللہ کا تذکرہ کرے۔ حضرت رسول اللہ کا کیا کرے؟ صبح شام تذکرہ کرے، چونکہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا، جہاں ہمیں اللہ کی توحید کا اقرار صبح شام ضروری ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ لہذا جو آدمی روزانہ رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا، میں تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ اور آپ بھی اپنے دل سے ذرا پوچھئے گا، جو آدمی روزانہ اللہ کا اور اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ ہر دن رسول اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن جب ماہ ربیع الاول آئے تو اس میں خوب تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ خوب تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سال ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لیکن رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جس ماہ میں قرآن نازل ہوا اس ماہ میں قرآن کو زیادہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی محافل، لوگ کہتے ہیں قرآن کا مہینہ، ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ تشریف لائے، یہ محمد کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ محمد کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں زیادہ تذکرے محمد کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ حضور کی سیرت بیان ہو، حضور کا سونا بیان ہو، جاگنا بیان ہو، چلنا بیان ہو، پھرنا بیان ہو، حضور کی تبلیغ بیان ہو، حضور کا جہاد بیان ہو، حضور کی فتوحات بیان ہو، حضور کی معافی کے قوانین بیان ہو، حضور کی سیاست بیان ہو، حضور کی سیرت بیان ہو، حضور کا فتح مکہ بیان ہو، حضور کا احد بیان ہو، بدر بیان ہو، حنین بیان ہو، احزاب بیان ہو، حضور کی رات کی تہجد بیان ہو، حضور کے دن کے معاملات بیان ہو، عالمی تعلقات بیان ہو، سیرت نبویہ کا ہر پہلو بیان ہو، خوشی بیان ہو، غمی بیان ہو، حضور کی ازدواجی زندگی بیان ہو، حضور کی اولادی زندگی بیان ہو، حضور کی سسرالی زندگی بیان ہو، حضور کی میکے کی زندگی بیان ہو، حضور کی ساری زندگی کا ہر پہلو امت کو اجاگر کر دیا جائے کہ میرے آقا کی سیرت یہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، ایک مہینہ ہم حضور کا اتنا تذکرہ کریں گے، اتنا تذکرہ کریں گے تاکہ 11 مہینے حضور کی سیرت ہمارے جسم پر نافذ العمل رہے۔ اتنا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان میں ہم قرآن کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ 11 مہینے اس کا اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ماہ ربیع الاول میں اتنا تذکرہ ہو رسول اللہ کا کہ 11 مہینے ہماری زبان یہی کہتی رہے، محمد 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 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور کے تذکرے میں سب سے قیمتی چیز ہے درود پاک۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ درود پاک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، کیا فرمایا؟ کثرت سے درود پڑھے گا، کل قیامت والے دن میں محمد جہاں کھڑا ہوں گا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یوں حضور نے یوں کر کے فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ یوں، یہ 2 انگلیاں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ جو مجھ پر درود کثرت سے پڑھے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا اللہ اس کو میں محمد کی قربت نصیب فرمائیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ 15ویں صدی کا پنڈوڑیاں کا رہنے والا سادہ مزدور، نوجوان بوڑھا،
हुजूर का ज़माना नहीं पाया, 1500 साल बाद पैदा हुआ, हुजूर के कदमों में कहाँ आया। आवाज़ आएगी, चलो सादे बेवकूफ़ो, जाहिलो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो दुनिया के कामों में मगन रहते थे, ये चलते फिरते हर जगह पर रहते हुए दिल ही दिल में पड़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी ज़िंदगी का लम्हा कोई फारिग था ही नहीं जो मोहम्मद की याद के बगैर हो। इतना मोहम्मद को याद किया, इतना याद किया कि इतना दीवाना बन गया कि क़यामत वाले दिन इसकी दीवानगी का इजहार मैं खुदा यूँ करता हूँ, मेरे मोहम्मद के कदमों में आकर खड़ा हो जा। कितना बड़ा एजाज़ होगा। तो हमें हुजूर की याद में सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए। अभी मैंने माह रबीउल अव्वल के शुरू में एक वीडियो क्लिप भी दिया था और बाकायदा अहबाब को मैंने कहा माह रबीउल अव्वल है, उसूल बना लो, माह रबीउल अव्वल में 1.25 लाख मरतबा एक आदमी दरूद पाक पढ़ेगा फ़ी आदमी। अब 1.25 लाख वैसे 3 दिन में आराम से पढ़ लेता है बंदा। ये जो दरूद शरीफ मैंने पढ़ा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी छोटी सी एक फजीलत है, वो सुन लो, बिल्कुल छोटी सी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी ये दरूद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना छोटा सा दरूद शरीफ है, 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। कितने साल का। अब मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, घर में आटा गूंद रही हैं, उसको मुखियाँ दे रही हैं, वो आटा गूंद रही हैं खूब, उसको जितनी देर में वो आटा गूंद रही हैं ज़ुबान कह रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झाड़ू दे रही हैं तो हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्तन धो रही हैं तो पढ़ रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटी पका रही हैं तो कर रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे मोहम्मद की कसम करके देखो, जो आटा गूंदते हुए ये दरूद पढ़ोगे, रोटी पकाते हुए दरूद पढ़ोगे, जब खाना खाओगे तो उस खाने में इस दरूद शरीफ की खुशबू भी महसूस करोगे, लज्जत भी महसूस करोगे। वो पूरा घराना, आज लोग कहते हैं जी हमारी औलादें ताबेदार नहीं, मेरी माएँ बहनें बेटियां ये काम करके दिखाएं, आटा गूंदते हुए, आटा डालते हुए, सालन बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, घर के काम करते हुए, कपड़े धोते हुए ये दरूद शरीफ पढ़ कर दिखाएं। मैं ज़मानत देता हूँ, कुरान मेरे सामने रखा है, अल्लाह के रसूल की बरकत से और आपके दरूद शरीफ की बरकत से घर में कोई ऐसी नहूसत नहीं आएगी जो हमें परेशान करे। औलाद भी ताबेदार, घर वाले भी आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे और ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें होंगी। कल क़यामत का दिन होगा तो रसूलुल्लाह की कुर्बत मिलेगी। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब पहले हम छोटे होते थे तो उस वक़्त हम देखते थे कि औरतें जब घर का काम करती ना, कपड़े धोती बिलखुसूस, उस वक़्त वाशिंग मशीनें तो नहीं होती थी, 2-3 औरतें मिलकर, तो वो उस वक़्त टेप होती थी, उसमें गाना लगा देती थी। क्यों जी, कपड़े धो रही हैं तो अब गाना साथ साथ सुनेगी ताकि पता नहीं चलेगा तो काम हो जाएगा। और आजकल मोबाइल में वो कानों में डाल लेती हैं और साथ साथ गज़लें या जो भी हो रहा होता है। उससे बेहतर नहीं है कि ज़ुबान पर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्द है, बाज़ार में है, दुकान में है, जो काम करता है ज़ुबान कह रही हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, मैं ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बतलाऊँ, उन्होंने 1.25 लाख 3 दिन में 4 दिन में पूरा करके कहा फिर पढ़ लें। मैंने कहा जब तक रबीउल अव्वल की इंतहा होती, जितनी लाख मरतबा पढ़ा जाता है पढ़ते रहो। हाँ, उसके अलावा भी, लेकिन इसमें हम रबीउल अव्वल में हम ख़ास तोहफ़ा पेश करेंगे अपने आका को। हमारा तोहफ़ा हुजूर को जाना चाहिए। और एक और बात, घर में जब कोई बड़ा मेहमान आए तो उसकी आमद में इस्तकबाल किया जाता है या नहीं किया जाता है? किया जाता है ना। घर वाले बाहर गली में चले जाते हैं, वहाँ से फिर पकड़ कर लाते हैं अंदर, इकराम होता है, अच्छा खाना बेहतरीन। जब वो जाने लगता है तो फिर जाते हुए उसको माजरत भी करते हैं, कोई खिदमत में कमी कोताही रह गई तो माफ़, फिर कुछ लिफाफा उठाकर हाथ में देते हैं, हमारी तरफ से तोहफ़ा है, चूँकि आप हमारे घर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, ये आपके लिए तोहफ़ा है। आपको तो पता नहीं कोई देता है या नहीं देता, मुझे लोग देते हैं। जब मैं निकलता हूँ तो मुझे कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर कोई ना कोई देता। आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। अब ये गौर करना ज़रा, माह रबीउल अव्वल में हुजूर आए या नहीं आए? तो हमारा काम है इस माह में हम हुजूर को आमद पर तोहफ़ा दें।
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھ تصور کریں حضور دنیا میں آئے، پہلی دفعہ آئے ایسا مہمان دنیا میں، ہم استقبال میں تحفہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں تشریف رکھ کر کچھ عرصے بعد واپس جا رہے ہیں، دنیا میں اسی مہینے میں گئے، الوداع کرتے ہوئے بھی ہم ہدیہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل و دماغ میں کہ ہماری زبان کی حرکت یا اللہ کے نام سے چلے یا محمد رسول اللہ کے نام سے چلے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے جب ہم یہ پڑھتے جائیں گے ہمارا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری روح صاف ہونا شروع ہو جائے گی، پھر ہمیں وہ سارے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو رسول اللہ نے کیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان کہتا ہے نہیں جی ایسا کرو ویسا کرو، لیکن جو آدمی کلمے کا ذکر کرتا ہے اور درود شریف کا ذکر کرتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پھر شیطانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمانی طاقتیں آتی ہیں، پھر بندے کو خود دل کرتا ہے میرے پاس کچھ ٹائم فارغ ہے، میں 2 نفل پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، اللہ کو یاد کر لوں، کسی کا حق نہ ماروں، غیبت نہ کروں، گناہ نہ کروں، کسی کے ساتھ ناجائز نہ کروں۔ اس کا خود اپنے اندر اس طرح کی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ بحیثیت امتی ہونے کے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم حضور کا اکرام کریں، اور وہ اکرام ایک تو یہ ہے درود شریف کی صورت میں، دوسرا یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنانے کی صورت میں۔ کس کی صورت میں؟ یہاں پر بس ایک آخری جملہ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ساری دنیا کی قیمتی چیزوں کو ایک طرف رکھ دو اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک سنت جو بیت الخلاء میں داخل ہونے والی ہے۔ کون سی سنت؟ جب ہم بیت الخلاء میں اپنی طبی حاجت پوری کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ سنت جو بیت الخلاء میں داخل ہونے والی ہے، وہ ایک سنت ساری کائنات کے سارے قیمتی خزانے ایک طرف اگر ہم رکھ دیں اور ایک پلڑے میں یہ سنت رکھے، ان سارے خزانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں، وزن کچھ بھی نہیں، میرے آقا کی ایک سنت کی قیمت اس سے زیادہ ہے، اور یہ کل قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی نا، اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا خطاب صحابہ اکرام کو ہے۔ پہلا خطاب کس کو ہے؟ صحابہ اکرام کو، وہ ایمان والے تھے، اللہ ان کو پھر کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی علامت تھی مساکین، انہیں پکارا جاتا تھا یا ایھا المساکین، اے مسکینو۔ کس کو کہا جاتا تھا؟ حضور کی امت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اتنا پیار بھرا جملہ ہے، اتنا پیار بھرا جملہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ پر اور میرے محمد پر ایمان لایا ہے۔ یہ اعزازی جملہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ پکا ہے کہ صحابہ سارے ایمان والے۔ ہمارے لیے اس میں تھوڑا سا شک ہے، اگر صحابہ والا کردار رسول اللہ کی غلامی میں ہمارے پاس ہے تو پھر ہمارے بارے میں بھی یہ پکا ہے، اور اگر صحابہ والا کردار ہماری زندگی میں نہیں تو پھر شک ہے کہ پتہ نہیں اس جملے کے ماتحت ہم آتے ہیں یا نہیں آتے، شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جملے کے ماتحت آ جائیں۔ جب اللہ کہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں کہ جی اللہ، اور اللہ ہمیں توفیق دے کل قیامت والے دن وہاں پر بھی اللہ کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ یہ حضور کی امت کا اعزاز ہے۔ قیامت والے دن پھر صرف یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ حضور کی امت کے لیے پکارا جائے گا، کسی اور نبی کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ذرا چلنا پھرنا شروع کر دو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر جمے رہتے ہو، اثاقلتم الی الارض، زمین پر اپنے آپ کو بوجھل کر لیتے ہو، زمین پر ہلتے نہیں ہو۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے فلاں دین کا کام ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی کون ہے، تو لوگ یوں کر دیتے
پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم اٹھو بھائی. وہ دوسرے کو اٹھا رہا تھا خود. اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے تبلیغ والے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں جب تشکیل ہوتی ہے نا 4 مہینے کے لیے کون چلنا ہے, کس نے جانا ہے, تو ایک دوسرے کو کہتا ہے اٹھو اٹھو اٹھو, خود نہیں اٹھتا, دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے ایمان والے. دین کی بات جب ہوتی ہے رسول اللہ کے دین کی, جن کی محبت کے ہم تذکرے کرتے ہیں, اس وقت ہم پھر اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیسے کریں گے جی, ہم اور کام بہت ہیں. اللہ نے یہاں شکوہ کیا مالکم, تمہیں کیا ہو گیا جب فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے اور اس وقت تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. کیا تم یہ کام اس لیے کرتے ہو کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت قیمتی سمجھتے ہو اور دنیا کی زندگی کو پسند کیے ہوئے ہو؟ اب ظاہر ہے جب دین کی بات ہو, دین کی بات انسان کی جان سے قیمتی ہے. یہ جملہ بھی نوٹ رکھنا, میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. یہاں دنیا میں بھی اہل علم کی کورٹ میں اگر کوئی مجھے پیش کرے تو میں علماء کی کورٹ میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. دن قیامت کے خدا کی کچہری میں بھی میں ذمہ دار ہوں. اگر میں نے کوئی غلط جملہ جان بوجھ کر کہا, غلطی اللہ کی طرف سے معاف ہے, جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں, کوئی ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو میں وہاں ذمہ داری اٹھاتا ہوں اللہ کے دربار میں. اب یہاں اللہ نے کہا کہ تم نے جب دین کی بات کہی جا رہی ہے فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ بڑا وسیع مفہوم ہے. یہ حضور کی ایک سنت اپنانے سے میدان جہاد میں جان قربان کرنے تک آتا ہے. یہ اب ہمیں جب دین کی بات کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے, اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہم دین کو ترجیح دیں. جان لگتی ہے تو لگ جائے لیکن دین نہ جانے پائے. اللہ نے کہا کہ تم یوں حرکت کر لیتے ہو, ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی پر زیادہ راضی ہو بنسبت آخرت کے, حالانکہ اصل زندگی تمہاری آخرت کی ہے اور وہ بنتی ہے میرے محمد سے. کس سے بنتی ہے؟ میرے محمد کے دین سے بنے گی, میرے محمد کی پیروی سے بنے گی. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ, یہ دنیا کا سارا سامان جو تم جمع کرتے ہو یہ آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے, الا قلیل, مگر وہ قلیل قسم کا سامان کہ جو تم نے دین کے راستے میں خرچ کیا ہوگا وہ تمہیں کام آئے گا, ورنہ باقی تمہاری دنیا کا کثیر مال و متاع یہ سب تباہ و برباد ہوگا آخرت میں. چونکہ اللہ کو بھی پتا کہ مومن حضرات جو ہیں یہ دین کے معاملے میں قلیل ہیں. دین کے معاملے میں کیا ہے؟ قلیل ہے. میں ایک لطیفے کی بات سنا دیتا ہوں. ایک آدمی ایک دفعہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے 500 روپیہ ہدیہ دیا. کیا دیا؟ میں نے اسے کہا بھائی یہ مدرسے کے ڈبے میں ڈال دو. اس نے وہ 500 روپیہ واپس جیب میں ڈالا اور 20 روپے نکال کے مدرسے کے ڈبے میں ڈالے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی وہ اللہ کے راستے میں تو گنجائش کے مطابق ہی دینی چاہیے نا. تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا پیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے 500, رب کو راضی کرنے کے لیے 20 روپے, شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اب مجھے تو 500 نہیں چاہیے, میں چونکہ پیر صاحب ہوں تو مجھے راضی کرنے کے لیے ظاہر دیکھ رہا تھا تو اس کو 500 سے کم دیتے ہوئے شرم آ رہی تھی. جب میں نے کہا مدرسے کے ڈبے میں ڈال دو اس کو ثواب ہی مل جائے گا, اس نے کہا وہاں سے وہ جیب میں ڈالے 20 روپے مدرسے. اللہ کے دین میں تھوڑا سا ہی تو دینا چاہیے گنجائش کے مطابق. اس لیے قرآن نے کہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, تمہاری یہ باتیں بھی قلیل ہوں گی, نماز بھی تھوڑی ہوگی, ذکر بھی تھوڑا ہوگا, صدقہ خیرات بھی تھوڑا ہوگا. تمہاری دنیا کا اتنا بڑا سامان جسے تم جمع کیے ہوئے ہو, آخرت میں تمہیں اگر کام آیا تو وہ قلیل ہی آئے گا. وہ 20 روپے جو 500 جیب میں ڈال کر 20 روپے ادھر ڈالے, وہ پورے دن سے جو تھوڑا سا وقت نکال کر 1-2 نمازیں پڑھی, چند دفعہ درود شریف پڑھ لیا, چند دفعہ کلمہ پڑھ لیا, کبھی کبھی کسی غریب کی خدمت کر لی, وہ جو قلیل ہے وہ کام آئے گا, ورنہ کثیر تمہارا تباہ و برباد ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی زندگی کو وقف کر دو میرے محمد کے دین کے لیے. آج ہم اس محفل کی روح سے اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ, ہر معاملہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو, تاکہ کل قیامت والے دن ہماری جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ آخرت میں کثیر ہو, دنیا کے لحاظ سے قلیل ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو آپ کے محلے میں مدرسہ بنایا گیا اس کو خوب کامیاب کریں. ابھی انشاءاللہ مولانا شعیب صاحب نے یہاں زمین کا سودا بھی کیا ہے, وہ مسجد بھی بنے گی اللہ کی توفیق سے.
اور وہاں پر دین کا اور اچھے طریقے سے کام ہوگا، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اور مالی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ یہ بڑا آسان سا کام ہے۔ جس محلے پر اللہ رب العالمین کرم فرماتے ہیں، یہ میرا جملہ نوٹ کر لینا، جس محلے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اس محلے میں کسی عالم دین کو بھیج دیتے ہیں کہ جا کر میرا گھر بناؤ اور میرے گھر میں میرے محمد کا مدرسہ بناؤ۔ جس محلے پر اللہ راضی ہوتے ہیں وہاں کسی عالم دین کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ وہاں جا کر میرا گھر بناؤ، مسجد، اور اس مسجد میں میرے محمد کا مدرسہ بناؤ، اس لیے کہ میں اس بستی پر راضی ہوں۔ اور جس محلے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس محلے میں نہ کوئی مسجد بنتی ہے نہ مدرسہ بنتا ہے، اور اگر کوئی محلے والے مل کر مسجد بنا بھی لیں تو اس میں مدرسہ نہیں بنتا۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ مسجد بھی ہو اور اس کے اندر مدرسہ بھی ہو، 24 گھنٹے اس میں اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ادارے کو بھی اور سارے اہل محلہ ان کے ساتھ تعاون کر کے مسجد کے سلسلے میں بھی تعاون کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہاں بڑی بڑی رسول اللہ کی محفلیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی، اس میں تذکرے ہوں گے، عبادات ہوں گی، درود شریف پڑھے جائیں گے، کیا خوب مناظر ہوں گے پھر جو دنیا میں ہم کریں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ لیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔